الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. محترم حاضرین، ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے شہادتین کا اقرار کر کے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ان دونوں کلمات کو دین کی بنیاد جانا اور مانا جاتا ہے، اور ہیں بھی. لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم، تقاضا وسیع ہے، پورا دین اس میں شامل ہے. مختصراً یہ کہ یہ اسلام ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے اور اس کے دین کے حوالے کر دیا جائے. محمد الرسول اللہ، ہم نے جب یہ گواہی دی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں، تو اس کا سیدھا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب سچے رسول ہیں تو آپ نے جو بھی خبر دی اس کی تصدیق کی جائے. اہل علم نے کہا کہ آپ کی رسالت کو ماننے کا مقتضا اور تقاضا یہ ہے کہ ان تصدیقہ فیما اخبر، جو آپ نے خبر دی اس کی تصدیق کرنا. جنت، جہنم، آخرت، قبر کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے بارے میں جو آپ نے بتایا سچ ماننا. تصدیقہ فیما اخبر، آپ نے بتایا کہ ایک رات میں معراج ہوئی، ہم مان لیں. آپ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غسل کے دوران پتھر آپ چل پڑا کپڑے کے ساتھ میں، اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، مان لینا. آپ نے جو خبر دی اس کی تصدیق کرنا. وطاعتہ فیما امر، اور آپ نے جو حکم دیا ایسا کرو اس میں آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا. واجتناب ما نہا عنہ وزجر، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روکا، ڈانٹا، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، اجتناب کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو، یعنی کسی بھی بات کو جو ہے رد نہ کرنا، اسے قبول کرنا، اور اللہ کی عبادت ویسے ہی کرنا، اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، مشروع کیا ہے. یہ بالکل صاف ہے. میں نے جو بات بیان کی، زبانی اعتبار سے، جسے ہم کہیں کہ تھیوری کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، کوئی بھی مسلمانوں کا فرقہ، معروف فرقہ، اس کا رد نہیں کرتا. سب مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا حق یہ ہے، یا ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ مانتے ہوئے آپ کی باتوں، خبروں کی تصدیق کی جائے، اطاعت کی جائے، ممنوع چیزوں سے رکا جائے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آپ ہی کو نمونہ بنایا جائے. جو آپ نے بتایا وہی کرے، جو نہیں بتایا نہ کیا جائے. یہ بالکل دین کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہوا. سب مانتے ہیں، زبانی طور سے سب مانتے ہیں. لیکن اگر ہم مسلمانوں کا، ہمارے اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو بالکل واضح، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، راز کی بات نہیں، کھلے طور سے یہ بات نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جو یہ زبانی طور سے مانتی ہے، اس میں اکثریت جو 90% سے زیادہ کہہ لیجئے ایسی ہے جو عملی طور سے اس کے مخالفت کرتی ہے.
ایسا نہیں مانتی. زندگی کا کوئی بھی شعبہ لیجئے، عقیدے کا، عبادات کا، معاملات کا، لین دین کا، اخلاقیات کا، کوئی بھی معاملہ میں ایسا مانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں، اور آپ بھی غور کریں گے تو یہ بات شاید رد نہیں کریں گے کہ جو بات ہم نے محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور تشریح میں جانی، مانی، قبول کیا، بیان کیا، عمل میں اسے نہیں مانتے. ہر شعبہ، کوئی بھی ایک شعبہ اٹھا لیجئے، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شریعت کی، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احکامات جو بیان کیے گئے ہیں، یا تو ہم اسے مانتے نہیں، یا مانتے ہیں تو اس میں کچھ اضافہ کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ملاوٹ، ایسی چیزیں جس کو ہم دین میں نئی چیز یعنی بدعت کے زمرے میں ڈالیں گے. اور بہت سی ایسی چیزیں اختیار کر رکھی ہیں جو اسلامی تعلیمات کے بجائے غیر اسلامی تعلیمات ان کے کلچر اور تہذیب کا حصہ ہے، ان کے مذہب کا حصہ ہے. ایسی چیزوں کو اگر ہم شمار کریں تو سال بھر بیان کیے جا سکتے ہیں. آج کے خطبے میں کچھ مسئلہ بیوہ عورتوں سے متعلق، جو میں نے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی دو آیتیں پڑھی، اس میں ان عورتوں کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے. اب یہاں میت کا بھی معاملہ لے لیجئے، میں اس میں صرف 2-4 باتیں ہی کر پاؤں گا مختصر سے وقت میں، لیکن ایک آدمی کی وفات ہوتی ہے، وہاں سے لے کر تجہیز، تکفین، تدفین، اور پھر اس کے بعد کے مراحل آپ دیکھیں گے، جائزہ لیں گے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم اور ہمارا معمول، ہمارے معمولات، وہ چاہے رسم و رواج کے طور پر ہو، چلن کے طور پہ ہو، مسلک کے طور پر ہو، کسی بھی زمرے میں دیکھیے، مرنے کے بعد تک ہمارے معاملات میں آپ کو ہر جگہ، میں سمجھتا ہوں کوئی جگہ استثناء نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں رائج ہیں، ہم نے اختیار کر رکھی ہے جس کا دین و شریعت سے تعلق نہیں ہے، بلکہ دین و شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. پہلے آپ ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، تم میں سے جن لوگوں کی وفات ہوتی ہے، وفات دیے جاتے ہیں، اور اپنی بیویوں کو، اپنے جوڑے کو، اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہیں. کسی شوہر کا انتقال ہوا، بیوی کو چھوڑا، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، وہ عورتیں روکے رکھیں گی، یعنی عدت گزاریں گی 4 مہینے 10 دن. صاف صاف ہے. اللہ نے آگے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی اجل کو، مقررہ مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری کر لیں، یہ 4 مہینے 10 دن کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، تو پھر وہ اپنے بارے میں جو اختیار کرتی ہیں، عمل کرتی ہیں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی شرعی قاعدے کے مطابق 4 مہینے 10 دن میں جو سوگ منایا، عدت گزاری، اب اس کے بعد وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، زیب و زینت اختیار کرنا چاہتی ہیں، یہ 4 مہینے 10 دن متوفی عنہا زوجہا، یعنی بیوہ کی عدت ہے، اور اسی میں وہی مدت اس کی سوگ کی بھی ہے. اس میں سوگ مناتے ہوئے اس کے لیے جو شریعت نے واضح طور سے پابندی بتائی ہے، یہ دیکھیے جو شریعت ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے اس میں بہت زیادہ ملاوٹ ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، سرما تک نہیں لگائے گی، خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلے گی، شوہر کے گھر میں جہاں مقیم تھی وہیں عدت گزارے گی، ضرورت اور حاجت ہو تو نکل سکتی ہے. یہ موٹی موٹی باتیں اور اس کی دلیلیں ہیں، ابھی تھوڑی سی روایتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. یہ اس کی عدت ہے اور یہی اس کی جو ہے سوگ کی مدت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مدت جب گزر جائے، یہ تمام عورتوں کی عدت ہے سوائے ان عورتوں کے جو شوہر کے انتقال کے وقت حمل سے ہوں، پیٹ میں بچہ ہو، تو ان کی مدت جو ہے وہ وضع حمل ہو جائے گی. جو سورہ طلاق کی آیت ہے وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دیں. ابھی ہم اس کی روایت بھی پڑھیں گے. فی الحال قرآن کی آیت کا ترجمہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ عدت کی مدت گزر جانے کے بعد اپنے سلسلے میں کوئی عمل کرتی ہیں شرعی قاعدے اور قانون کے مطابق تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فلا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، قرآن کا فرمان ہے یہ، اور تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم
عورتوں کے پیغام کے طور پر اشارتاً ان کو پیغام دو، پیش کرو. بیوہ اور بائنہ عورت کے لیے یہ اہل علم نے کہا ہے. بائنہ یعنی جس کو تیسری طلاق شوہر نے دے دی ہو، عدت گزار رہی ہے، تو عدت کی مدت میں بیوہ کو ایک نامحرم ہی نکاح کا پیغام دے گا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی صورت میں جب وہ عدت گزار رہی ہے تو اس میں پیغام دینا ہے تو اشارے کنائے میں یہ پیغام دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی تھوڑی تفصیل ابھی ہم جانیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن علم اللہ انکم ستذکرونہن. اللہ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ تم انہیں اپنے دلوں میں یاد رکھتے ہو، ان کو یاد رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو شادی کی. ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم اس سلسلے میں خفیہ طور سے چپکے چوری چھپے سے ان سے عہد و پیمان معاہدہ نہ کرو یا چوری چھپے نکاح نہ کرو. کئی معنی کیا ہے علماء نے اور کہا کہ سب صحیح ہے. یا ان سے چوری چھپے ناجائز تعلق استوار نہ کرو. الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ تم معروف طریقے سے، شرعی طور سے جو جائز ہے، اصولی ہے، اس طریقے سے اپنی بات پیش کرو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ، اور نکاح کے بندھن کو پختہ نہ کرو، اس کا عزم نہ کرو جب تک کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ نہ جائے، یعنی عدت پوری نہ ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. اور یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، جان رکھیے کہ اللہ رب العالمین تمہارے دل کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو. دل میں بھی الٹی سیدھی باتیں نہ لاؤ کہ تم کو غلط راستے پر لے جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے. غلطی ہو گئی معاف کرو، معافی مانگ لو. حلیم ہے، بردبار ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا، چھوٹ دیتا ہے. اس سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ ہم کو چھوٹ مل رہی ہے تو ہم بہت چالاک ہیں. یہ دو آیتیں میں نے جو پڑھی ترجمے کے ساتھ، اس میں موٹی باتیں بالکل صاف ہیں کہ جن عورتوں کو کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، ان کی بیواؤں کو جو ہے 4 مہینہ 10 دن عدت کی مدت گزارنی ہے. اب عدت کے احکامات جو بیان کیے گئے ہیں اور ہمارے ہاں جو تعامل ہے، اور میں نے دیکھا سنا کئی جگہ حیرت انگیز باتیں. ایک جگہ ہم لوگ تعزیت کے لیے گئے، جب کچھ باتیں یا کچھ احکامات بیان کیے، تسلی کی باتیں کہی گئی، تو گفتگو کے بعد صاحب خانہ میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کچھ سوالات کیے. جواب دینے کے بعد سب کو بلایا، کہا کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں سنو. تو میں نے کہا بات کیا ہے؟ تو بتانے لگے کہ یہ گھر کے لوگوں نے، آس پاس کے لوگوں نے مل کر مجھ سے کہا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب آپ کی بہو جو ہے اس گھر میں عدت گزارے گی تو آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، کوئی کام ہے باہر سے آپ آواز دیجیے. کہا میں پریشان ہوں، کہاں جاؤں؟ میں کہا حیرت انگیز بات ہے، یعنی مرنے والے کے باپ کو گھر میں داخلے کی پابندی لگا دی گئی. ایک گھر میں، بلکہ ایک سے زائد گھر میں دیکھا میں نے کہ مرنے کے بعد شوہر کا انتقال ہوا، اب بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر پردے لگا دیے گئے چاروں طرف، معتکف یا اعتکاف والے پردے کی طرح، اور کہا کہ وہ اسی میں رہے گی. ابھی سننے میں آتا ہے کئی گھر والے، ہمارے یہاں مشترکہ خاندان ہے، جب الگ الگ کی بات کرو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہاں کہتے ہیں کہ مشترکہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو گھر میں سسر ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، فلاں ہیں، اس لیے لڑکی کو ہم اپنے گھر لے کے جاتے ہیں. یہ شریعت سے زیادہ اہم اور زیادہ جانکار، اور اس سلسلے میں خواتین کا عجیب و غریب معاملہ ہے. مر گیا شوہر تو ہمارے یہاں مرد اور عورت جو ہے پابندی لگا دیتے ہیں. ارے بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر دیکھ نہیں سکتا، چھونا دور کی بات. شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو سختی سے پابندی کی جاتی ہے کہ دیکھ نہیں سکتی شوہر کو، پورا شہر دیکھتا ہے، وہی نہیں دیکھ سکتی بیچاری. کیوں؟ فلسفہ کیا ہے یا مسلک کیا ہے کہ جیسے ہی موت ہو گئی، وفات ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا. یہ حنفی مسلک میں بھی ہے، لیکن نہ یہ شرعی اصولوں نصوص کے مطابق ہے، نہ عقل اور شعور اور فطرت کے مطابق ہے. ایک موٹا سا آدمی سوال کرتا ہے کہ اگر شوہر کے مرتے ہی سارے معاملات ختم ہو گئے، دیکھ بھی نہیں سکتی، تو اس کے ترکے میں یہ حصے دار کیسے بنتی ہے؟ شریعت بھی ہے، عقل بھی ہے، دونوں چیزیں یہاں دیکھیے. ہاں، اس کے ترکے میں حصے دار ہے، اس کی عدت گزار رہی ہے. کس معنی کی عدت گزار رہی ہے؟ جب کچھ ہے ہی نہیں رشتہ تو عدت کیوں گزار رہی ہے؟ اور پھر چھونے اور دیکھنے کی بات میں نے کہا عقلاً بھی اور شرعاً بھی. بہت مرتبہ آپ نے حدیثیں سنی، روایتیں سنی، واقعات سنے.
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہم ازواج مطہرات، ہم امہات المومنین جو تھیں آپ کی بیویاں زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خیال نہیں گزرا، ہم مشغول رہ گئے غم و اندوہ میں، ورنہ ہمارا دل میں تھا کہ ہم عورتیں ہی مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتیں. ہاں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر میری حیات میں تم زندہ رہے تو میں غسل دوں گا، تمہاری حیات، انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں تم رہے تو میں غسل دوں گی. یہ تو خیال ہوا. ہاں، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ثابت ہیں واقعات. آپ کی وفات ہوئی ام رومان جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھیں اور حضرت عائشہ وغیرہ کی والدہ، انہوں نے اپنے شوہر، مر جانے والے شوہر کو غسل دیا. ہمارے یہاں خواتین دیکھنے سے بھی منع کر رہی ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے، اور بہت سارے مرد بھی اس کے موافق ہیں. اس پر لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے. اور جو چیزیں بیان کی جاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جاہلیت کے دور کے کچھ ضابطے تھے، یا ہمارے یہاں غیر مسلموں کے یہاں جو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں اس کے اثرات ہیں کہ ارے انتقال ہو رہا ہے تو اس طرح نہ پہنے، اس طرح نہ کرے. جہاں تک پردے اور احتیاط کی بات ہے وہ عام حالات میں بھی ہے. صرف کسی کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس کو پردہ اور شرعی آداب و لحاظ کا کیا جائے، یہ نہیں ہے. عام زندگی میں بھی جب معمولات کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں وہاں بھی دیور سے احتیاط برتنا ہے. ایک خاص آداب اور دائرے میں شوہر سسر کے ساتھ اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. تو جیسے یہاں کریں گے بیوہ ہونے کے بعد بھی کریں گے. وہاں آپ کو کوئی تفصیل نہیں ملے گی قرآن، کیونکہ وہ آداب تو عمومی ہیں عام حالات میں بھی اور اس مخصوص حالات میں بھی. چنانچہ ہمارے یہاں یہ اتنی شدت برتی جاتی ہے. اور میں تو ایسی باتیں سنتا ہوں جو نہ کبھی پڑھی نہ سنی نہ دیکھی شرعی اعتبار سے، کہ اس گھر میں آئینہ ہو تو پردہ ڈال دے جہاں کوئی روح نکل رہی ہے. پھر ہم لوگ انتقال سے پہلے سورہ یاسین پڑھنے کا ہمارے یہاں رواج ہے، جب بیان کرو تو لوگ حیرت کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. بدع الجنائز پڑھی ہے، علامہ البانی کی پوری فہرست بنائی ہے، پڑھ کے حیرت زدہ ہوں کہ ہمارے یہاں کتنی بدعتیں کی جاتی ہیں. اور اگر کوئی بدعت نہیں کرتا تو اس کو حیرت سے دیکھا جاتا ہے. وہی حدیث میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں، غربت کی حالت میں شروع ہوا. نیا، کفار مکہ کہتے تھے کہ نیا دین ہے باپ دادا کے طریقے سے ہٹ کے. ہاں، جبکہ وہی اصل دین ہے، فطری دین ہے، تمام انبیاء کا دین تھا. ایسے ہی آج اگر کوئی قرآن و حدیث پر، وہ حدیث کی تشریح ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ قرآن و حدیث کی خالص تعلیم آپ پیش کریں، اس پر عمل کریں، تو لوگ اس پر حیرت کرتے ہیں، بدعت پر حیرت نہیں کرتے. دوسرے مذہب سے لی ہوئی رسم و رواج پر حیرت نہیں کرتے. جس پر حیرت ہی نہیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے. مردوں اور عورتوں کو سب کوئی ذمہ داری ہے. خطبہ جمعہ میں ہماری خواتین بھی ہوتی ہیں شامل، وہ اچھی طرح ان مسائل کو سنیں، اور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر مطالعہ کریں، مزید تحقیق کریں، اور خواتین میں بتائیں یہ کہ ان کی عورتوں پر ظلم ہوتا ہے کہ مرتے ہی بھی شوہر کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا جاتا، اور بولتے ہیں کہ رشتہ کٹ گیا. اور پورے گاؤں کی عورتیں جا کے دیکھتی ہیں. مزاج بنا ہوا ہے ہمارے یہاں، جیسے کسی کی میت ہو جائے، ایسا موقع ہو تو جیسے خواتین کو موقع ملتا ہے. میں برا نہیں کہہ رہا ہوں اسے، لیکن بھیڑ بھاڑ کے ساتھ ساری عورتیں دیکھ رہی ہیں. مطلب ایک سے بیوی سے رشتہ کٹ گیا، سب سے جڑ گیا، باقی سے جڑ گیا. ہاں، کتنی جہالت کی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام میں آپ معمول دیکھیں گے، یہ ابوبکر صدیق کو ان کی بیوی نے غسل دیا. آپ کی وفات کے 6 مہینے کے قریب جو ہے فاصلے سے حضرت فاطمۃ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. حضرت فاطمہ کو حضرت علی جو آپ کے شوہر تھے انہوں نے غسل دیا. اب یہ مسلک والے بولیں حضرت علی نے غلط کیا، ابوبکر صدیق نے غلط کیا. آپ کو وہ معلوم ہے جو ان کو نہیں معلوم تھا، آپ زیادہ دین جان گئے. تو دیکھنا منع ہے، وہاں غسل دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے یہاں جب جنازہ نکلا تو دنیا کی پابندیاں، ادھر دیوار کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ جائے. بیوہ کہاں سے لا بھائی آپ، وہ بات نہیں کر سکتی. کون؟ جو گھر کے لوگ ہیں ان سے. ابھی روایت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں نے بتا دیا بیچ میں ضمناً کہ حاملہ عورت کی عدت وضع عمل ہے. ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عمومی حالات میں متفاق ہے کہ بیوہ کی عدت 4 مہینہ 10 دن جو قرآن کی آیت ہے.
لیکن اگر وہ حمل سے ہے تو اس کی عدت کی مدت وضع حمل ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع میں یہ خیال تھا، یہ تفسیر کرتے تھے وہ، کہ اگر ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو ایک آیت میں 4 مہینہ 10 دن عدت ہے، سورہ طلاق کی آیت میں، یہ سورہ بقرہ کی تھی، سورہ طلاق کی آیت میں وضع حمل ہے، تو وہ دونوں آیتوں کو ملا کر یہ کہتے تھے کہ دونوں مدت میں جو لمبی مدت ہوگی، یعنی اگر انتقال کے بعد 4 مہینہ 10 دن کی مدت پہلے ختم ہو رہی ہے اور بچے کی ولادت اس کے بعد ہو رہی ہے تو بچے کی ولادت کا لحاظ کریں گے، اور اگر بچے کی ولادت پہلے ہو گئی 5 دن بعد، 2 دن بعد، 2 گھنٹے بعد انتقال کے، مہینہ ہفتے بھر بعد، اور 4 مہینہ 10 دن والی لمبی ہو رہی ہے تو اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ شروع میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا، حضرت علامہ ابن عبد البر نے کہا کہ بعد میں رجوع کر لیا، اس کو کہتے تھے ابعد الاجلین، دونوں اجل یعنی عدت کی جو مدت ہے اس میں جو دور کی مدت ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا، یہ حضرت ابن عباس کا فرمان تھا۔ اور بعض روایتوں میں کہ حضرت علی بھی شروع میں یہ کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ معاملہ آیا، یہ بعد کے دور میں، ایک نسائی میں ایک روایت بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی، کہ کچھ لوگوں نے جا کے حضرت ابن عباس سے پوچھا یہ مسئلہ تو انہوں نے عبد الاجلین کا فتویٰ دیا، پھر حضرت علی سے پوچھا انہوں نے بھی عبد الاجلین کا فتویٰ دیا، پھر حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے تو انہوں نے غور کر کے کہا نہیں، دونوں آیتوں میں بعد والی یہ ہے اولاۃ الاحمال والی، لہذا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقیہ نہیں تھے، حضرت ابن عباس ترجمان الامہ، حضرت علی علماء صحابہ میں بھی ممتاز درجہ رکھتے تھے، ان دونوں کا فتوے کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ یہ تھا کہ اللہ کے حمل والی اگر عورت ہے اور وضع حمل ہو گیا تو وہ عدت سے باہر ہو جائے گی، چاہے تو شادی کر سکتی ہے صفائی کے بعد۔ تو ان تینوں سے پوچھنے کے بعد وہ گروہ جو پوچھنے گیا تھا وہ ام المومنین کے پاس گیا، حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہے امت، انہوں نے دونوں کہا کہ ابو ابن عباس حضرت علی یہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں، کون سی بات صحیح ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کی بات درست ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ یہ تینوں کو حدیث نہیں معلوم تھی۔ یہاں ایک چیز اور بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ایک عام آدمی، جاہل آدمی جس کو علم نہیں ہے اور وہ پوچھتا ہے تو کس سے پوچھے گا؟ اہل علم سے، لیکن کسی ایک اہل علم کا فتویٰ، خاص طور سے اگر اس میں کئی اقوال ہیں تو ایک ہی کی بات کو وہ کیوں پکڑ کے بیٹھے، یعنی ایک ہی کی تقلید کیوں کرے؟ اس سے تقلید کا رد ہو رہا ہے کہ ایک کو نہیں پکڑ سکتے۔ اگر معاملے میں اختلاف ہے تو آپ کئی علماء سے پوچھیے، سب جانکار لوگ، معتبر لوگ ہیں، صحیح علم رکھنے والے ہیں، تو غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر اختلاف ہے تو آپ تحقیق کیجئے، دیکھیے حضرت ابن عباس، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سب سے پوچھا، اس کے بعد حضرت عائشہ کے پاس جا رہے ہیں، یہ تحقیق ہے جو جاہل لوگ کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں نا مانے کہ عالم، جاہل، عام آدمی کر رہا ہے، تو یہ تحقیق کرنے کا مزاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح نکلی اجتہاداً، اور روایت کی حوالہ دیا، یہ جو بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے حضرت سبیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی غور سے سنیے، آپ نے سنا ہوگا لیکن جس تناظر میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں غور کیجئے کہ حضرت سبیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں متعدد وجوہ سے، سندوں سے منقول ہے کہ انہا توفی عنہا زوجہا سعد بن خولہ وہی حامل، کہ ان کے شوہر سعد بن خولہ کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، ہاں، اور وہ حاملہ تھیں۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ زیادہ مدت نہیں گزری تھی، ہاں، کہ ان کے بچے کی ولادت ہو گئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ چند دن ہی گزرے تھے کہ بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب جب ولادت ہو چکی اور وہ اپنے نفاس وغیرہ سے پاک صاف ہو گئی تو انہوں نے خوبصورت لباس پہنا، خوشبو لگایا اور حسن و جمال کو اختیار کیا، کہ دیکھیے اس میں جملہ ہے تجملت للخطاب، پیغام دینے والوں کے لیے انہوں نے آرائش اور زیبائش اختیار کی۔ بیوہ ہوئی ہیں، ابھی بیوہ ہونے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور بچے کی ولادت ہونے کے بعد جب پاک صاف ہو گئیں، ہاں، تو خوشبو اور جمال، حسن و جمال اختیار کے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو، جس کو نکاح کی خواہش ہے، مجھ کو پیغام دے اور نکاح کرے۔ اب یہ جو جملہ ہے اور یہ جو اس زمانے کی صحابیہ کے ایک بارے میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، آج اگر وہ یہ عمل کریں، ہمارے سماج میں کوئی عورت کرے تو دوسری عورتیں یا وہ خود کیا سوچے گی؟ اس کو غلط یا برا مانا جائے گا، اس کو
کوئی دوسری شادی کی بات کرے تو پھر تو اور برا ہے. پہلی بھی ارے ابھی شوہر کا انتقال ہو, ہمارے یہاں کیا کیا بولا جائے گا, میں جتنا جانتا ہوں اس سے زیادہ لوگ سمجھ لیں گے, آپ لوگ اس کو برا سمجھا جائے گا. اور وہ عورت بھی, ہمارے ہندوستان کا مزاج یہ ہے کہ عورت کے اندر دل میں بھی خواہش ہے تو وہ چھپا کے رکھے گی, خوف زدہ رہے گی. سماج اور معاشرے کی بندش ہے, شریعت نہیں پابندی لگا رہی ہے. ہمارے یہاں ایسا ہی ہے کہ جائز چیزوں پہ لوگوں نے پابندی لگا رکھی ہے, ناجائز کے دروازے کھول رکھے ہیں. دوسری شادی نہیں کر سکتے, زنا کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کا کھانا جو ہے یہ بے شرمی کی بات ہے, چاہے آپ مستحق ہیں, آر کی بات ہے. سودی لین دین کر کے آپ سماج اور معاشرے میں عزت سے رہ سکتے ہیں. جو حرام ہے اس پہ عزت ملے گی, جو حلال ہے اس سے لوگ بری باتیں کریں گے. عجیب بگڑا مزاج ہے شریعت سے. کتنا میں نے جو تمہیداً کہا کہ محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں تو پورا سچ نہیں بولتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات پہ ہم کو جیسے اعتبار ہی نہیں ہے, اس سے زیادہ سمجھتا ہے لوگوں کو. ابھی آپ دوسری شادی کی دنیا کے فلسفے بیان کیے جائیں گے, انصاف ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ جو ایک بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایک سے زیادہ اولاد نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اولاد میں انصاف ضروری ہے. بیوہ بھی غلطی ہو, بے سہارا ہوتی ہو, اس کے بچے بے سہارا ہوتے ہوں, مطلقاؤں کا مسئلہ سنگین ہوتا ہو, غیر مسلموں سے وہ اپنا رشتہ استوار کر لیں. ہمارے یہاں شادی مشکل ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم دیکھیں گے تو اور بھی دنیا دینداری بگھاریں گے سوشل میڈیا پہ, گفتگو میں معلومات علماء سے زیادہ. میں عالم نہیں ہوں لیکن علماء سے کم بھی نہیں ہوں, یہ ثبوت دے بات کریں گے جبکہ جاہل ہیں. تو غور کیجئے, ہمارے ہاں ہر مرحلے میں, یہ میں صرف ایک ضمن میں بات کر رہا ہوں. میں نے شروع میں کہا کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ جہالتیں, مخالفتیں شریعت کی نہ پائی جاتی ہوں. تو حضرت سبیعہ اسلمی یہ ایک صحابیہ ہیں, انہوں نے اس کے بعد حسن و جمال اختیار کیا. فدخل علیہا ابو السنابل بن بعکک. میرے پاس زیادہ دلیلوں کا وقت نہیں ہے, اس لیے ایک دو دلیلوں میں ہی غور کیجیے. تو ان کے پاس ابو سنابل بن بعکک آئے, ایک صحابی ہیں. تو فقال لہا مالی اراک متجملہ. تو ان کہا کہ ارے کیا بات ہے, میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم سج سنور رہی ہو, ہاں زیب و زینت اختیار کر رہی ہو. لعلک ترجین النکاح. شاید ایسا لگتا ہے کہ تم جو ہے نکاح کی خواہش مند ہو, نکاح کی امید رکھتی ہو. ہاں واللہ ما انت بناکح حتی یمر علیک اربعۃ اشہر وعشر. اللہ کی قسم تم اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ تم پر 4 مہینہ 10 دن گزر نہ جائے. اب یہاں نوٹ کیجئے ایک بات اور, کہ ابو سنابل بن بعکک کون تھے؟ ایک صحابی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک بیوہ سے بات چیت کر رہے ہیں, بیوہ سے بات چیت کر رہے ہیں. اب بیوہ نے جب سنا, قالت سبیعہ, تو سبیعہ نے کہا فلما قال لی ذالک, جب انہوں نے یہ مجھ سے یہ بات کہی, جمعت علی ثیابی, میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا سنبھالا. ہاں حین امسیت, شام کے وقت. فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. ہاں فسألتہ عن ذالک, آپ سے اس بارے میں سوال کیا. گھر سے نکل رہی ہیں بیوہ, سوال کرنے اللہ کے رسول کے پاس جا رہی ہیں. ہمارے یہاں جس طرح پابندی لگاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سوال کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ بیوہ ہیں تو آپ گھر سے کیوں نکلی؟ گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے. یہ ایک حاجت تھی, ضرورت تھی, اور ایسی 10 چیزیں ملے گی. ہاں کہا پھر کہتے کہ فافتانی, جب آپ سے سوال کیا, فافتانی بانی قد حللت حین وضعت حملی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ جس وقت میں نے اپنا بچہ پیدا کر دیا, وضع حمل کر دیا, تو اس وقت میں حلال ہو گئی. وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِن بَدَا لِي, اور مجھے اگر سمجھ میں آتا ہے تو میں شادی کر سکتی ہوں. اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا. یہ حدیث متفق علیہ ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں, اور متعدد وجوہ سے منقول ہے. ایسے علامہ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی واقعہ نقل کیا ہے, بڑا پیارا ہے. ہاں لیکن میں اسے ترک کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے. دوسری ایک روایت کہ صحیحین میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جحش دونوں ام المومنین ہیں. ان دونوں سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج
اربعۃ اشہر و عشرہ، کہ کسی ایسی عورت کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اسے جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر، مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے شوہر کے، اس لیے کہ وہ اس میں جو ہے 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہوگی۔ یہاں ایک ضمناً بات یہ بھی قرآن کی آیت میں بھی اور یہاں بھی اہل علم نے بیان کیا کہ اس سے جہاں یہ عدت کی مدت معلوم ہو رہی ہے اور اس کی حکمت لوگوں نے بیان کی کہ بچہ اگر ہے تو ظاہر ہو جائے، حمل ظاہر ہو جائے، نسب کا اختلاط نہ ہو کہ اس سے پہلے کم مدت میں اگر ہو، پتہ نہ چلے پیٹ میں بچہ ہے، کسی سے شادی ہو جائے، یہ حکمتیں بیان کی ہیں اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ لیکن ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جتنے بھی رشتے ہیں ان میں بیوی کے لیے شوہر کا رشتہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ ہوں، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، لیکن شوہر ہو تو بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن۔ اس سے شوہر کا معنی مفہوم اور بیوی کی زندگی میں اس کی اہمیت، اس کا مقام و مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے فطری اعتبار سے۔ ہم اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو بھی حکم دیا وہ فطرت کے مطابق ہے، تو یہ عورت کی فطرت کا بھی گویا تقاضا ہوا۔ ایک اور روایت پیش کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، ان کی بیٹی بیان کرتی ہے، یہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ ان امرأۃ قالت یا رسول اللہ ان ابنتی توفی عنہا زوجہا، کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کا شوہر وفات پا چکا، بیٹی بیوہ ہو گئی، وقد اشتکت عینہا، لیکن ان کی آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، افنکحلھا، کیا ہم ان کو سرما لگا دیں؟ یعنی ایک تکلیف ہے، سوگ کی حالت ہے تو سرما لگانا چاہتے ہیں، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، سرما لگائیں، تو آپ نے کہا نہیں۔ پھر اس نے دوبارہ سوال کیا، یہی سہبارہ کیا، ہر بار آپ نے کہا نہیں۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بیان فرمائی تسلی کے لیے کہ آپ اس کو بیجا پابندی نہ سمجھیں، وہ آپ نے فرمایا کہ قال انما ہی اربعۃ اشہر و عشر، کہ یہ جو عدت کی مدت ہے جس میں یہ پابندی لگائی جا رہی ہے، یہ 4 مہینہ 10 دن ہی ہیں۔ وقد کانت احداکن فی الجاہلیۃ تمکث سنۃ، تم میں کی ایک عورت جاہلیت کے زمانے میں ایسا معاملہ تھا کہ جب بیوہ ہوتی تھی تو پورا 1 سال رکتی تھی، اور شاید موقع نہیں ہے، جو آیت ہم نے پڑھی نا قرآن کی 3-4 آیتوں کے بعد وہ ذکر بھی ہے کہ شروع اسلام میں قرآن میں ہے کہ اگر کوئی کی والذین یتوفون منکم، کیا ہے، تم میں سے کوئی شخص وفات پائے اور اس بیویوں کو چھوڑے تو اپنی بیویوں کے لیے مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ سال بھر گھر میں ٹھہرے گی، اس کو نکالا نہیں جائے گا، متاعا الی الحول غیر اخراج، یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا، اسی چند آیتوں کے بعد ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ آیت پہلے تھی کہ 1 سال وہ گھر میں رہے گی، اور اس کے بعد پھر آیت میں ہی ہے کہ وہ اپنے تعلق سے اگر کوئی فیصلہ لیتی ہے معروف طریقے سے تو اس کو پابندی نہ لگائی جائے۔ تو اللہ کے نبی، یہ جو پہلے ابتدائی تھا، پھر میراث کی آیت آ گئی، اور یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی 4 مہینہ 10 دن والی، تو اس سے وہ پابندی سال بھر والی ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اب اس میں نسخ اور منسوخ کا کون سا پہلو ہے، اس میں ایک علمی بحث ہے، اختلافات ہیں، اس کو میں نہیں چھیڑتا۔ یہ بات بہرحال متفق علیہ ہے کہ بیوہ کی عدت اب 4 مہینہ 10 دن ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ایک عورت 1 سال رکتی تھی، تو زینب بنت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کی بیٹی سے کسی نے سوال کیا، راوی نے سوال کیا، حمید نے، کہ یہ معاف کیجیے، زینب نے بیان کیا کہ ایک عورت کا شوہر جب انتقال کرتا تھا تو اس کا معاملہ یہ ہوتا تھا جاہلیت میں کہ وہ ایک تنگ تاریک الگ تھلگ جھوپڑے میں گھر میں اسے رہنا پڑتا تھا، بند کر دیا جاتا تھا۔ وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، اور برے سے برا کپڑا وہ پہنتی تھی، اس کو زیب و زینت اختیار کرنا تو دور، اچھا کپڑا بھی پہننا نہیں نصیب ہوتا۔ وَلَمْ تَمُسَّ طِيبًا، نہ خوشبو چھوتی اور نہ ہی کوئی اور چیز زیب و زینت کی اختیار کرتی، یہاں تک کہ پورا سال گزر جاتا۔ سال گزر جانے کے بعد اس کے پاس گھر والے آتے، اونٹ کی مینگنیاں اس کو دیتے، کوئی جانور لایا جاتا، جانور کو وہ اپنی شرمگاہ پر رگڑتی، گدھا یا پھر بکری یا پھر پرندہ، اور کہا کہ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ رگڑنے سے مر جاتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مینگنی کو لوگوں کے سامنے پھینکتی اونٹ کی۔ یہ علامت اور اعلان ہوتا تھا کہ اس کی عدت اور مدت ختم ہو گئی۔ پہلے یہ تھا، ہمارے یہاں غیر مسلموں میں دیکھیے کہ بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے،
یہاں پہلے یہ تھا کہ شوہر کو مرنے پر چیتا میں جلایا جاتا ہے تو عورت کو جل کر ستی ہو جانا ہے. اس پر مغلیہ دور میں پابندی لگی کچھ, اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگوں نے, ہندوؤں نے, راجا رام موہن رائے یا کس نے جو ہے اس کے خلاف تحریک چلائی ہندوؤں میں ہی. پھر انگریزوں کے دور میں پولی پابندی لگی, آج اس کو نہیں مانتے. بیوہ کا وہاں معاملہ یہ ہے کہ وہاں بھی منحوس سمجھا جاتا ہے, برا سمجھا جاتا ہے. کسی کی شادی ہو رہی تو بیوہ کو مجلس میں آنے نہیں دیا جاتا. ایسا لگتا ہے کہ اس فکر اور سوچ کا اثر ہمارے سماج میں ہماری خواتین پر بھی ہے. یہ میں نے چند چیزوں کے اشارے کیے, ایسے اور بھی مسائل ہیں وہاں, اور انہی کے اثرات سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں ایسا لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پہلے معاملہ تھا لیکن اب تو گویا سہولت دے دی گئی ہے. اسی طرح ایک آخری روایت بھی اشارتاً بیان کر دوں. سنن نسائی اور ترمذی میں وغیرہ میں ہے, صحیح حدیث ہے. حضرت فرعہ بنت مالک ابن سنان, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن, یہ آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میرے شوہر کے کچھ غلام بھاگ گئے. جب یہ ان کی تلاش میں نکلے تو فلاں فلاں مقام پر, قدوم کیا نام ہے, اس مقام پر انہوں نے ان کو گھیر کر میرے شوہر کو قتل کر دیا, بھاگے ہوئے غلاموں نے. اب وہ مر گئے ہیں اور میرے شوہر نے کوئی گھر, کوئی پراپرٹی, کوئی ملکیت چھوڑی نہیں ہے, تو کیا میں ان کا گھر چھوڑ کر جس میں رہتے تھے, مطلب وہ کرایہ وغیرہ کر رہا ہوگا, جو بھی رہا ہو, کہا ان کی کوئی ملکیت نہیں ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں بنی خدرہ کی طرف لوٹ جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو کہتی ہیں کہ جب میں حجرے کے کنارے تک پہنچی, یہاں بھی دیکھیے کہ بیوہ ہے, مسئلہ پوچھنے آ رہی ہیں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم آ نہیں سکتی تھی, مجھے بلا لینا تھا, ضرورت کے تحت نکل سکتی ہیں, اور بھی دلیلیں ہیں. تو آپ نے کہا کہ ہاں. جب وہ حجرے کے دروازے تک پہنچی تو آپ نے ان کو آواز دی, واپس بلایا اور کہا تم نے کیسے مسئلہ پوچھا تھا, پھر بیان کیا. انہوں نے تو کہا نہیں. آپ نے فرمایا امکثی فی بیتکی حتی یبلغ الکتاب اجلہ, اپنے گھر میں جس میں رہتی تھی نا وہیں ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت کی مدت پوری ہو جائے, عدت کی مدت پوری ہو جائے. حضرت فرعہ نے کہا کہ پھر میں وہیں جا کر ٹھہر گئی, اور جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو آپ نے مجھ سے اس بارے میں سوال کیا. کوئی ایک مسئلہ آیا تو مجھے بھیجا اور پوچھا کہ کیسے آپ کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا, تو میں نے بتایا تو حضرت عثمان نے وہی فیصلہ کیا. یہ چند روایتیں. اس میں ان آیتوں میں جو میں نے ترجمہ کیا, ان روایتوں میں یہ بھی اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ کہا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے تعلق سے ایسا ایسا کرتی ہیں. شریعت کے آداب میں بالمعروف کہا, معروف طریقے سے کہتی ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ لڑکیوں, عورتوں کے ذمہ دار جن کو ہم اولیاء امور کہتے ہیں, ولی کہتے ہیں, ان کے لیے فرض ہے, واجب ہے کہ وہ عورتوں کے معاملات کی نگرانی کریں. اور ان احکامات میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ معروف طریقے سے معاملہ کر رہی ہیں تو پھر تم روکو نہیں. اس کا مطلب ان کو روکنے کا اختیار ہے. نکاح کرنے کے سلسلے میں بھی ولی کی شرط ہے. یہاں بھی مسلک کا اختلاف ہے. جیسے ابھی حنفی مسلک سے یہ بتایا جاتا ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا تو اب شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو مرنے کے بعد دیکھ نہیں سکتے. بالکل غلط بات ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہے, صحابہ کے عمل اور تعامل کے خلاف ہے. ایسے ہی ولی کے سلسلے میں کوئی بھاگ کے نکاح کر لے, نکاح نہیں ہوگا اگر ولی کی اجازت نہیں ہے. اب یہ تفصیلات فقہ کی کتابوں میں اور اپنے مقام پر ہوگی, اور ہم کو تو سیکھنے کا موقع نہیں ہے. کم سے کم جب مسئلہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے کہ ولی اگر رکاوٹ بن رہا ہے, غیر ضروری طور سے نکاح نہیں کر رہا ہے, تو ولایت تبدیل ہو سکتی ہے. شرعی اعتبار سے کوئی شرعی عذر پیش کر رہا ہے ولی کہ نہیں اس وجہ سے میں اپنی بیٹی بچی کی شادی نہیں کر رہا ہوں, اپنے ماتحت بچی کی شادی نہیں کر رہا ہوں, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر غیر شرعی کوئی اصول نہیں بتا رہا ہے تو اس کی ولایت ختم ہو جائے گی, دوسرے کی ہو جائے گی, جو جائز طریقے سے کر دے ہوئے, تب ہو جائے گی شادی. اللہ کے رسول کی صاف حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرے اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے, 3 مرتبہ کہا. جو نہیں ماننا چاہتے وہ حدیث میں پخ نکال کے اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, قرآن میں ہے یہ. اگر طلاق ہونے کے بعد میاں بیوی, سورہ طلاق میں ہے, دوبارہ شادی کرنا چاہیں, سورہ بقرہ میں ہی ہے, تو تم ان کو روکو مت. اس کا مطلب اولیاء روک سکتے تھے, یہاں بھی کہا کہ ان کو روک نہیں سکتے. اسی طرح میں نے ابھی اشارہ کیا, ایک بات کہی کہ عدت کی مدت کے درمیان
وقت نہیں ہے اس لیے صرف وہ مسئلہ بیان کر کے بات کو ختم کروں. عدت کی مدت کے درمیان اگر کوئی شخص نکاح کی خواہش رکھتا ہے بیوہ سے، ہمارے یہاں اس کا امکان کم ہے، بیوہ سے شادی کوئی کرے، دوسری شادی کرے، ہاں، لیکن قرآن کے ان تصریحات سے، صحابہ اور صحابیات کے عمل سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمیں قرآن و حدیث کو اپنے مطابق ڈھالنے کے بجائے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے پیچھے چلانا چاہیے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہی ہے. ہر کوئی شخص اپنی منمانی بھی کرتا ہے، وہ حصہ بکرا ہو، لین دین ہو، معاملات ہوں، حلال حرام ہو، ہاں، اور گھما پھرا کے اس طرح مفتی صاحب سے سوال کرے گا یا اپنے آپ سے بیان کرے گا کہ اس کا یہ غلط عمل شریعت کے دائرے میں آ جائے، اور کہتا ہے میں قرآن حدیث کے خلاف جاتا نہیں. ہاں، سارے جھگڑے ہمارے یہاں ہیں، ساری برائیاں ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، اختلاف ہے، بھائی بہن کے حصے کو غلط طریقے سے سمیٹنے کا عام عمل ہے. لیکن آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں قرآن حدیث کے خلاف کر رہا ہوں. شاید ہی کوئی ملے اتنا جرأت مند جو قبول بھی کرے اس گناہ کو میں گناہ کر رہا ہوں. سب برائیاں کر کے بھی ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا کہ اللہ کے رسول قرآن کی اس آیت میں یہ اشارہ ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیوہ کا پھر سے شادی کرنا کوئی برا نہیں ہے. صحابہ صحابیات میں یہ بہت کامن اور عام تھا. ابھی میں نے حضرت سبیعہ اسلمی کا ذکر کیا، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کی بیوی تھی، حضرت زبیر کی بیوی تھی، ہاں، 4 صحابہ کی. وہ عورتوں میں فخر کرتی تھی. ہمارے سماج میں ہندوستان میں کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کو طعنہ دیا جائے گا، منحوس سمجھا جائے گا، غیر مسلموں کے عقیدے کے مطابق نہ جانے کیا کیا کہا جائے گا. وہاں صحابہ میں ایک عورتوں میں یہ بات کہہ کے فخر کرتی تھی کہ ارے میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں 4 شہیدوں کی بیوہ ہوں، 4 شہیدوں کی بیوہ ہوں. بیوہ ہوئی پھر دوسری کر لی، بیوہ ہوئی پھر تیسری کر لی، پھر بیوہ ہوئی چوتھی کر لی، اور وہ بھی بیوہ، وہ بھی شہید ہو گئے. تو 4 شہیدوں کی بیوہ ہوئی. اس بات پر وہ فخر کرتے تھے. ہمارے یہاں بولے کہ 4 کو کھا گئی، منحوس ہے، نعوذ باللہ، کیا کیا کہیں گے. اتنی کتنا فرق ہے ہمارے اور ان کے اندر. غور کیجئے. یہ تو یہ خطبۃ النکاح جائز ہے اشارتاً. اشارتاً کیسے کہ بھائی کوئی آدمی اگر سوچتا ہے کہ یہ بیوہ ہے یا بائنہ ہے، بائنہ کے لیے بھی تیسری طلاق اگر کسی شوہر نے دی ہے کسی عورت کو تو اس کو بھی اشارتاً دیا جائے گا، کیونکہ اب پہلے شوہر کا معاملہ ختم ہو گیا. پہلا اور دوسرا طلاق اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیا ہے تو اس وقت کسی کو پیغام دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر اس کو پھر سے اپنی زوجیت میں واپس لے لے ہوئے، رجوع کر لے ہوئے. تو 2 طلاق تک یہ امکان نہیں. اور یہاں بھی دیکھیے صراحت سے منع کیا گیا. اب اگر چاہتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ کوئی اور نکاح کر لے گا، اس لیے اشارہ کر دیا. مثال کے طور پہ اس سے کہے کہ میں ایک نیک بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک نیک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم جیسی کوئی عورت کی تلاش ہے. اولیاء سے کہے کہ بھئی اگر اس کا نکاح کرنا ہوگا تو پہلے مجھے بتا دینا، مجھ سے بتائے بغیر کوئی رشتے کی بات نہیں کرنا. ہاں، یا اس کی کوئی اچھائی کی تعریف کرے اس کے سامنے. یہ اشارہ کنایہ ہے. ایسی اور بھی مثالیں آپ کو ملے گی، صحابہ تابعین اور علماء نے بیان کی ہے کہ اشارے میں اس کو یہ کہے کہ میں پیغام، کھل کے پیغام نہیں دے گا. اب اشارے میں دے سکتا ہے، یہ حکمت بتا دی کہ یہ وجہ ہے. اور غلط فہمی اگر ہو جائے تو یہ کہا جائے گا بعد میں، اگر کسی وجہ سے نہیں چاہے گا دل تو اشارے میں کی تعویل کی جا سکتی ہے، گنجائش رہتی ہے. لیکن اگر جو آگے منع کیا کہ عزم نہ کرو، وعدہ نہ کرو، چوری چھپے جو ہے وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، ہاں، اور کہا وَلَا تَعْزِمُوا النِّكَاحَ حَتَّى يَبْلُغَ، کیا ہے عقدۃ، وَلَا تَعْزِمُوا عقدۃ النِّكَاحِ. تو یہ جو باتیں کہی گئی ہے کہ نکاح کو پکا نہ کر لو، عزم نہ کر لو، اور خفیہ طور سے معاہدہ نہ کر لو کہ آپ نے اگر معاہدہ کر لیا اور پھر کوئی بات ہو گئی تو اس سے اور بھی خرابیاں پیدا ہوگی. اور یہ گویا عدت کی مدت میں ایک آداب ادب کے خلاف بات بھی ہوگی. ہاں، لیکن یہاں میں ایک استدلال یہ بھی کر رہا ہوں کہ ایک بیوہ عورت کو جو ہمارے سماج میں کہا جا رہا ہے کہ دیور اور سسر سے بھی جو ہے گھر میں نہ آنے دیا جائے، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نامحرم آدمی اس کو رشتہ دے سکتا ہے اشارے میں. بات کرے گا نا، اشارہ جب کرتا ہے تو بات کرے گا نا. ہاں، تو بات کرے گا، یعنی یہ بات کر سکتے ہیں شرعی آداب میں رہتے ہوئے. تو عام حالات میں جس طرح
پردے کا، احتیاط کا حکم ہے، ان حالات میں بھی وہ احکامات پر عمل کرتے ہوئے مخصوص طور پر یہ جو بات کہی گئی ہے کہ سوگ منائے گی، زیب و زینت کا استعمال نہیں کرے گی، گھر سے نہیں نکلے گی، گھر سے نہ نکلنا بھی ایک عمومی پابندی ہے، اگر کوئی ضرورت آ جائے، پریشانی اور اضطرار آ جائے تو وہ نکل سکتی ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، وہ کچھ دن تک رہے گی، ٹیچر ہے تو پڑھانے کے لیے جائے گی۔ یہاں یہ شریعت میں پابندی ہے کہ اگر کسی وجہ سے سفر کرنا پڑ رہا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے عدت کی جگہ پر واپس لوٹائے۔ یہ چند احکامات اور باتیں بیان کی ہیں، یہ بھی اور اس سے متعلقہ اور بھی بہت سارے امور اور زندگی کے شعبے ہیں۔ ہم پر بحیثیت مسلمان یہ لازم ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو، جن چیزوں سے ہم گزرتے ہیں، اس کو جانیں، سیکھیں۔ دروس قرآن، خطبہ جمعہ اسی لیے مشروع ہیں، دروس اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم ضروری احکام و مسائل اور دین کی بنیادوں اور احکامات کو جو ہم کو پیش آنے والے ہیں وہ جانیں۔ اس کے لیے آپ کو چار و ناچار سیکھنا پڑے گا۔ نہیں سیکھتے اور غلط دین کو اختیار کر رہے ہیں تو آپ جب کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی نہیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں زبان سے، لیکن دوسرا دین مان رہے ہیں، دوسری باتیں مان رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں فلاح سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔